السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حق پرستوں کا قافلہ حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان حجاز سے نکلا تو اس میں عرب کے نامور بہادر جنگجو شامل تھے۔ آج ہمارا موضوع ایسا ہی ایک بہادر جنگجو ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق 11,000 جنگجوؤں کے برابر سمجھتے تھے، اور حضرت عمر نے انہیں جنگ قادسیہ میں کمک کے طور پر بھیجا جب لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص بیماری کی وجہ سے بستر سے نہ اٹھ سکتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے سلطنت فارس کا ہیبت ناک لشکر تھا۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اسی طرح کی مزید ویڈیو ضرور دیکھیں۔ قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے حضرت کاکا بن العمر نے خلفائے راشدین کے دور میں ہونے والی جنگوں میں حصہ لیا اور ابتدائی اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا اور نبوت کے بہت سے جھوٹے دعوے دار سامنے آئے تو حضرت کاکا نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جہاد کیا اور سرزمین عرب کو اس فتنہ سے پاک کر دیا۔ مرتدین کے خاتمے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو سلطنت فارس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تو حضرت کاکا بھی حضرت خالد کے زیر کمان اس لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں اور مجوسیوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ موجودہ دور میں کویت کے مقام پر لڑی گئی۔ جنگ سلاسل میں مسلمانوں کی تعداد 18,000 جبکہ فارسی لشکر کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ جنگ سے پہلے فارسی سپہ سالار ہرمز نے حضرت خالد کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت خالد آگے بڑھے تو حضرت کاکا گرد و پیش کا بہت احتیاط سے جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں اس میں کوئی چال نہ ہو، اور ان کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ ہرمز کا منصوبہ تھا کہ جیسے ہی وہ انفرادی طور پر حضرت خالد بن ولید سے مقابلہ شروع کرے تو ایرانی لشکر کے کچھ سپاہی جو قریب ہی چھپے ہوں گے وہ نکل کر حضرت خالد کو گھیر کر شہید کر دیں۔ مگر حضرت کاکا بہت محتاط اور تیار تھے۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر ایرانی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں فارسی سپاہیوں نے خود کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ساسانی لشکر اسلامی یلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور لشکر کا ایک بڑا حصہ مارا گیا۔ مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح نصیب ہوئی۔ جنگ قادسیہ مسلمانوں اور سلطنت فارس کے درمیان لڑی جانے والی سب سے اہم اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے زیر کمان مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی جبکہ ساسانی لشکر 1.5 لاکھ سے زائد سپاہ پر مشتمل تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ حالات دیکھے تو شام میں موجود حضرت ابو عبیدہ کو فوراً کمک بھیجنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ کی زیر کمان 6,000 مجاہدین کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت ہاشم نے ان میں سے 1,000 مجاہدین کو حضرت کاکا کے زیر کمان ہرول کے طور پر آگے روانہ کر دیا۔ حضرت کاکا جب قادسیہ پہنچے تو جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت کاکا نے اپنے لشکر کو 100 کی 10 ٹولیوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹولی تھوڑی دیر بعد میدان جنگ کے پیچھے ٹیلے سے دھواں اڑاتی اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتی نمودار ہوتی۔ دول گرد اور فلک شگاف نعروں کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد اصل سے زیادہ محسوس ہوتی اور فارسی لشکر کو لگتا کہ مسلمانوں کو مزید کمک مل گئی ہے۔ حضرت کاکا کی حکمت عملی بہت کامیاب ثابت ہوئی اور ایرانیوں میں بددلی پھیلنے لگی۔ دوران جنگ مسلمانوں کے گھوڑے ایرانی ہاتھیوں سے بدک کر بھاگتے تھے اور قابو میں نہ آتے تھے۔ حضرت کاکا نے ایک حکمت عملی اپنائی اور اسلامی لشکر میں موجود اونٹوں کو 4 اور 5 کی ٹولیوں میں اکٹھا باندھ کر ان کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا تاکہ ان کو ایرانی ہاتھی دکھائی نہ دے سکیں۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اونٹوں کی ٹولی کوئی مہیب اور ہیبت ناک چیز معلوم ہوتی تھی جس سے ایرانی سواروں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت کاکا کا کردار انتہائی اہم تھا کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص علالت کے باعث میدان جنگ میں نہ آ سکے تھے اور حضرت کاکا ہی میدان جنگ میں اسلامی لشکر کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت کاکا کے حضرت خالد بن ولید کے زیر کمان حصہ لیا اور آپ سب سے اہم دستے کی کمان کر رہے تھے۔
جس کا کام اسلامی لشکر کے راستوں کو محفوظ بنانا اور دوران جنگ ہر اس دستے کی مدد کو پہنچنا تھا جس میں کمزوری کے آثار نظر آئیں۔ معرکہ جلولہ میں جب اسلامی اور فارسی لشکر سامنے آئے تو اسلامی سپہ سالار ہاشم بن عتبہ نے اپنے سب سے بہترین اور بہادر سالار کاکا بن العمر کو ایک خاص مہم کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت کاکا مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ انتہائی تیزی سے ایک چکر کاٹتے ہوئے فارسی فوج کے عقب میں پہنچے اور عقب میں موجود دریا کے پل پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی لشکر کو جب پتہ چلا کہ ان کے پیچھے پل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور یہ نہ صرف کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں بلکہ فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا، تو وہ گھبرا گئے اور اسی خبر نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ معرکہ جلولہ کے بعد بھی حضرت کاکا بن العمر نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا اور راہ حق میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی حضرت کاکا کی بہادری کے معترف تھے اور ہمیشہ اہم معرکوں کے لیے ان کا انتخاب کرتے تھے۔ بے شک حضرت کاکا بن العمر اسلامی عسکری تاریخ کا ناقابل فراموش کردار ہیں۔ آپ نے کوفہ جو کہ موجودہ عراق میں ہے کے مقام پر وفات پائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت کاکا کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔